کراچی والے بلا ضرورت گھر سے باہر نکلیں تو سروں کو لازمی ڈھانپیں۔ آج سے شدید گرمی کی لہر آئے گی، پارہ 43 ڈگری تک پہنچے گا، سمندری ہوا رک جائے گی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ ہیٹ ویو 7 اور 8 مئی کو شدت اختیار کرے گی اور لو چلے گی۔ سندھ کے 90% کورونا متاثرین میں مرض کی علامات ہی نہیں ہیں۔ حکومت سندھ کی ٹیسٹنگ ٹیم کے ڈاکٹر عبداللہ اقبال کا سما کو انٹرویو، بتایا کہ سکھر میں 1300 زائرین میں سے صرف 2 میں علامات ظاہر ہوئیں۔ ان کا کہنا ہے کہ صوبے میں بڑھتے کیسز کی وجہ وائرس کے سائلنٹ کیریئرز ہیں۔ سوات میں تازہ چیری کی بہار آ گئی۔ گرمیوں کے آتے ہی پہاڑی علاقوں میں 300 ایکڑ اراضی پر پھیلے باغات میں چیری کا پھل پک کر تیار، فروخت کے لیے درختوں سے اتار کر بازار میں لانے کی تیاری شروع کر دی گئی۔ باغ مالکان کا کہنا ہے پھل کی مانگ کے مطابق پیداوار بڑھانے کی ضرورت ہے۔ زرعی تحقیقاتی ادارے کے ماہرین پھل کی 20 اقسام متعارف کروانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ رنگت اور لذت میں اپنی مثال آپ، خوش ذائقہ کھٹی میٹھی چیری جس کے حیرت انگیز فوائد واقعی آپ کو حیران کر دے۔ چیری کھائیں، یادداشت بڑھائیں۔ کیمرامین فرزند علی کے ساتھ سید شہاب الدین، سما، سوات۔ محکمہ بلدیات اور پی ڈی اے کی جانب سے شہر کی مختلف شاہراہوں پر لگائے رنگا رنگ اور دلکش پھولوں نے جیسے سما باندھ دیا۔ پھولوں کا شہر کہلائے جانے والے تاریخی شہر کو اس کی کھوئی ہوئی حیثیت دلانے کے لیے لوکل گورنمنٹ نے جنوری میں منصوبہ شروع کیا تھا، جس میں ابتدائی طور پر 10 لاکھ کی لاگت سے پشاور کے داخلی راستوں سمیت مختلف جگہوں پر گلوں کی آبیاری کی ہے۔ خوشنما پھول دیکھنے والوں کو بھی تازگی کا احساس اور خوشگوار تاثر دے رہے ہیں۔ ان پھولوں کی مہک کورونا وائرس کے خوف سے شہریوں کے سہمے چہرے بھی کھل اٹھتے ہیں۔ کیمرامین عابد خان کے ساتھ فیاض احمد، سما، پشاور۔ زکوٰۃ فنڈ سے کیا محکمے کے ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی درست ہے؟ سپریم کورٹ کے استفسار پر اسلامی نظریاتی کونسل نے شرعی رائے سے عدالت کو آگاہ کر دیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے مطابق زکوٰۃ فنڈ سے ایک حد تک تنخواہوں کی ادائیگی کی جا سکتی ہے، لیکن زکوٰۃ کی تقسیم کا اصل مقصد نظر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کا کہنا ہے کہ زکوٰۃ فنڈ سے غیر مناسب انتظامی اخراجات نہیں کرنے چاہیے۔ کونسل کی رائے پہلے سے موجود ایک سفارش کی بنیاد پر ہے۔ کورونا وائرس از خود نوٹس کیس میں سندھ حکومت نے بھی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ رپورٹ کے مطابق ٹوٹل زکوٰۃ فنڈ کا 23.71% سندھ کو ملتا ہے۔ 2019-20 میں سندھ کو 241 ملین روپے ملے۔ زکوٰۃ فنڈ سے زکوٰۃ عملے کے 817 افراد کی تنخواہوں پر 185.9 ملین روپے خرچ ہوتے ہیں۔ عدالت کو بتایا گیا کہ سندھ میں 390 صنعتی یونٹس کو SOPs کے مطابق کھولنے کی اجازت دی گئی۔ طبی عملے سمیت تمام ورکرز کو حفاظتی سامان مہیا کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سندھ میں روزانہ 4170 کورونا ٹیسٹ کی صلاحیت موجود ہے۔ پھل فروش سے بھتہ لینے کے لیے پہلے اپنی شناخت چھپائی، وردی پر ایک اور شرٹ پہنی، پگڑی باندھی، ماسک لگایا اور دھندا شروع۔ پریڈی پولیس کا یہ اہلکار نثار صدر میں پھل فروشوں سے کھلے عام بھتہ اور مفت میں پھل لے رہا ہے۔ سما نے اہلکار کو رنگے ہاتھوں پکڑا تو اس کی ڈٹائی ملاحظہ کیجیے، منہ پر جھوٹ بولنے لگا۔ نہیں پیسے نہیں لیے کسی سے بھائی، نہیں روزے افطاری کے لیے فروٹ لیے، پیسے دے کے فروٹ لیے۔ پیسے دے کے فروٹ لیے؟ ہاں جی۔ کتنے پیسے دیے آپ نے؟ جی کتنے پیسے دیے؟ جو بنتے تھے دیے، فروٹ دیے روزے کے لیے۔ لیکن ہم نے جو ریکارڈ کیا ہے کہ آپ نے تو کہیں سے بھی پیسے نہیں دیے بلکہ پیسے لیے ہیں۔ نہیں بھائی، پیسے دیے ہیں۔ پولیس کی ساکھ کو نقصان پہنچانے والے ایسے اہلکاروں کے خلاف بروقت کارروائی کی جائے تو مجال نہیں پولیس کے نام پر کوئی بتہ خوری کرے گا۔ کیمرامین ثناء اللہ کے ساتھ شاہنواز علی، سما، کراچی۔ کورونا اور لاک ڈاؤن کے باعث بے حال معیشت کی بحالی کا مشن، وزیر اعظم کی ہدایت پر اکنامک تھنک ٹینک کی بیٹھک میں بڑی پیش رفت، ساری صورتحال کا جائزہ لے کر 6 ترجیحی شعبوں کی نشاندہی کر دی گئی۔ غذائی تحفظ، سپلائی چین برقرار رکھنا اولین ترجیح قرار، کاروباری آسانیوں کے لیے بینکوں اور مالیاتی اداروں کا کردار بڑھانے کی تجویز، چھوٹے اور درمیانے درجے کے ہاؤسنگ منصوبے شروع کرنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ مشیر خزانہ کی سربراہی میں تھنک ٹینک کا معاشی سرگرمیوں کی بحالی کے لیے روڈ میپ بنانے، روزگار کے لیے وفاقی اور صوبائی ترقیاتی منصوبے تیز کرنے پر زور، حقیقی ڈیٹا اور تحقیق ضروری قرار، احساس پروگرام سمیت سماجی تحفظ کی سرگرمیاں بڑھانے کی بھی سفارش۔
सेल्स टैक्स 17% से कम करके 5% करने के लिए FBR से सर जोड़ने का फैसला। माली और बैंकारी उमूर, पेरोल, रीफाइनेंस स्कीम का भी असर नौ जायजा लिया जाएगा। तरसीलात बढ़ाने के लिए तजावीज भी तैयार होंगी। नए बजट के लिए टैक्स और रिफंड से मुतालिक तजावीज ज़ेरे गौर। तय पाया कि 1240 अरब रुपए के जारी रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद का जायजा आइंदा इजलास में लिया जाएगा।